السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو اس دنیا میں بہت عجیب عجیب کرامتوں سے اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی کرامتیں اور نعمتیں دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ کوئی شخص کسی گاؤں میں دیہات میں شادی کے لیے گیا۔ وہاں کچھ دن اس کو رہنا تھا۔ شادی میں ابھی کچھ دن تھے۔ شادی والے گھر کافی گہما گہمی تھی۔ وہ چونکہ مہمان بن کر آیا تھا کیونکہ اس کے دوست کی شادی تھی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے اپنا گاؤں اور دیہات تھوڑا سا چکر لگواؤ اور مجھے گھماؤ پھراؤ تاکہ میں بھی اس کی آب و ہوا سے محظوظ ہو سکوں۔ اس کا دوست جو کہ دولہا تھا وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لیا۔ دونوں کافی دیر تک گاؤں میں گھومتے پھرتے رہے۔ گاؤں کے تھوڑا سا باہر ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک موچی بیٹھا تھا۔ تو اس کے دولہا دوست نے اس کو کہا کہ یار، یہ جو موچی ہے اس کی بھی بہت عجیب داستان ہے۔ یہ موچی کوئی عام موچی نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص قسم کا موچی ہے۔ لوگ بہت دور دور سے اسے اپنے جوتے ٹھیک کروانے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ بہت اچھی سلائی کرتا ہے یا لوگوں کا کام بہت تسلی بخش کرتا ہے یا اس کی باتوں میں کوئی بہت عجیب اور مٹھاس ہے کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس جوتے سلوانے آئے۔ اس کا شہر والا دوست حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ پھر ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ بہت دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں؟ چونکہ اس موچی کے پاس کافی زیادہ رش لگا ہوا تھا اور لوگ کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے شہر والے دوست نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے؟ تو اس کے دولہا دوست نے بتایا کہ اللہ نے اس موچی کو عجیب قوت سے نوازا ہے۔ یہ لوگوں کے جوتے ہاتھ میں پکڑ کر ان کا آئندہ مستقبل بتا دیتا ہے۔ اس کا شہر والا دوست بہت حیران ہوا، لیکن اسے اس بات پر یقین نہ آیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے موچی کے پاس رکے اور دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ موچی نے ایک شخص کے جوتے پکڑے اور اسے سینے کے لیے ہاتھ لگایا۔ وہ اسے سیتا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند کر کے توقف کرتا، شاید مراقبے میں چلا جاتا، پھر تھوڑی دیر آنکھ کھول کر لوگوں کو ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا۔ شہر والے دوست کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، سو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس موچی کے پاس بیٹھ گیا۔ موچی نے ایک نیا جوتا پکڑا اور اس کو سینے کے لیے اپنے اوزار بھی پکڑے۔ جب وہ جوتے سی رہا تھا تو تھوڑی دیر مراقبے میں گیا اور اٹھ کر اس جوتے کے حامل شخص کو بتایا کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بڑا گناہ ہونے والا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ وہ شخص جو کہ اس گاؤں کا کوئی بڑا چودھری تھا، وہ سمجھ گیا کہ موچی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ چودھری کی چند دن پہلے ہی کسی سے لڑائی ہو گئی تھی اور وہ اس شخص کو مارنے کی سوچ رہا تھا۔ موچی نے فوراً اسے آگاہ کر دیا تو وہ شخص جوتے لے کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا۔ موچی نے اس کے جوتے بھی پکڑے اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبے میں جا کر جب سر اوپر کیا تو اس نے اس کو کہا کہ بیٹا، تم سفر سے گریز کرنا، سفر پر مت جانا، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس شخص نے بھی دولہا کو بتایا کہ میں کل شہر جانے والا تھا، شاید کسی بس کو کوئی شاید حادثہ ہونے والا ہے، اس لیے موچی نے اسے آگاہ کر دیا۔ پھر انہیں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی
پھر اس کے دولہا دوست نے کہا کہ گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ یہ دونوں دوست اٹھے اور گھر واپس چلے گئے۔ اگلی صبح جو دوست شہر سے آیا تھا اس نے دیکھا کہ اس کے جوتے بھی تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں اور شاید ٹوٹنے والے ہیں۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے بھی جوتے ٹھیک کروانے ہیں، چلو دوبارہ اس موچی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں نکلے اور اس موچی کے پاس پہنچ گئے۔ شہر والے شخص نے جوتے اس کو دے دیے۔ اس کی ابھی باری آنے میں تھوڑا وقت تھا کیونکہ موچی کے پاس باقی لوگوں کے جوتے پڑے تھے۔ اسی اثناء میں خبر آئی، وہی شخص جسے کل موچی نے کہا تھا کہ تم سفر سے گریز کرنا، وہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے جس بس سے شہر جانا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسے کافی برا حادثہ ہوا اور اس میں کافی لوگ زخمی اور کافی لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ وہ موچی کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ اس نے اسے بر وقت آگاہ کر دیا، اس لیے وہ بچ گیا۔ شہر والے دوست کو بھی کافی حیرانگی ہوئی۔ وہ اب اپنی باری کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو موچی نے کہا کہ میرے کھانے کا وقت ہونے لگا ہے، یہ جوتے تم کل صبح آ کر لے جانا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور اسے کہا کہ میں نے تو صبح گاؤں جانا ہے اور میری گاڑی بہت جلدی ہے، گاؤں جا کر میں نے اپنے چچا سے مل کر واپس شہر جانا ہے، تو آپ مجھے ذرا جلدی کر دیجئے۔ موچی نے کہا کہ بیٹا، میرا جو اوقات کار ہے میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، میں ابھی کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ کو آپ کے جوتے کل ہی مل سکتے ہیں۔ ہاں، میں شام کو آ کر آپ کے جوتے سی دوں گا اور ٹھیک کر دوں گا، پھر آپ اسے لے جائیے گا۔ یہ کہہ کر موچی چلا گیا۔ یہ دونوں دوست بھی گھر آ گئے۔ اتفاق سے شادی ختم ہو چکی تھی اور صبح شہر والے دوست نے دوسرے گاؤں جا کر واپس شہر جانا تھا۔ یہ اپنے جوتے لینے کے لیے کافی جلدی آ گیا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ موچی تو نہیں ہے، ہاں البتہ اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس شاگرد سے کہا کہ میرے جوتے دے دو۔ شاگرد نے بولا، صاحب جی، مجھے تو جوتوں کا کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کے کون سے جوتے ہیں، یہ چند جوتے پڑے ہیں، اس میں سے دیکھ لیں کہ آپ کا جوتا کون سا ہے۔ اس نے 3 جوتے اس کے آگے رکھ دیے اور اسے کہا کہ یہ جوتے پہن کر چیک کر لیں۔ جب اس نے جوتا پہن کر دیکھا تو اس کو یہی لگا کہ یہ میرا جوتا ہے۔ وہ جوتا پہن کر جانے لگا تو اس نے شاگرد سے پوچھا کہ موچی نے میرے بارے میں کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا، ہاں جی، کل جب یہ جوتا سی رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جوتے والا بہت اچھی قسمت والا ہے، یہ بہت جلد ملک سے باہر چلا جائے گا اور اس کو بہت ہی زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے گا۔ شہر والا دوست کافی دیر سوچتا رہا کہ یہ موچی نے کیا کہا، کیونکہ اس نے باہر کے ملک میں اپنے ڈاکومنٹس بھیج رکھے تھے۔ اتفاق سے جب وہ گاؤں پہنچا تو اسے شہر سے فون آ گیا کہ آپ کے کاغذات آئے ہیں، آپ نے جرمنی جانا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ موچی کی بات سچ ہو رہی ہے، میں باہر جاؤں گا اور خوب پیسہ کماؤں گا۔ جب وہ دوست شہر پہنچا اس کے کاغذات مکمل تھے، سو وہ جرمنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جرمنی جانے کے بعد کچھ ہی عرصہ وہاں نوکری کی، لیکن اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس غلطی کی وجہ سے اس بیچارے کو جیل ہو گئی اور وہ 5 مہینے جیل میں سڑتا رہا۔ اسے اس چیز کی سزا ملی جو اس نے کی نہیں تھی، کام کسی اور نے خراب کیا تھا اور سزا اس بیچارے کو مل گئی، لیکن یہ قسمت کا دھنی کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، غیر ملک میں تھا اور کوئی اس کو جان پہچان والا بھی وہاں موجود نہ تھا۔ آخر یہ جیل سے چھوٹ کر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ جیل سے چھوٹا تو اس نے سوچا کہ میں سیدھا اس موچی کے پاس جاؤں گا اور اسے شکایت لگاؤں گا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں کافی پیسے کماؤں گا، لیکن میں تو وہاں جا کر جیل میں سڑتا رہا۔ یہ شخص پاکستان واپس آ گیا۔
واپس آ کر پہلی فرصت میں وہ فوراً گاؤں گیا اور اپنے دوست سے ملا، اسے ساری رودات بیان کی اور اس نے کہا کہ موچی کے پاس چلنا ہے۔ گاؤں والا دوست فوراً راضی ہو گیا اور یہ دونوں موچی کے پاس گئے۔ موچی کے پاس جا کر شہر والے دوست نے شکایتوں کے انبار لگا دیے اور موچی کو کافی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ موچی نے کہا کہ بیٹا پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ موچی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنے جوتے کب لے کر گئے تھے؟ تو اس دوست نے بتایا کہ میں الگ صبح آیا تھا، آپ موجود نہیں تھے اور میں یہ جوتے لے گیا تھا۔ موچی نے کہا کہ بیٹا تم اپنے جوتے یہیں چھوڑ گئے تھے، یہ دیکھو ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ تم کسی اور کے جوتے لے گئے تھے جس کو جیل کی ہوا کھانی پڑنی تھی، تو جب جوتے تم لے گئے تو جیل کی ہوا بھی تم ہی کھاؤ گے۔ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس نے کہا کہ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، مجھے آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اپنے جوتے ہی لے کے جانے چاہیے تھے۔ موچی نے جوتے اس کے حوالے کیے اور اسے کہا کہ بیٹا میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں، یہ جوتے پہن کر تم باہر ضرور جاؤ گے اور بہت پیسہ کماؤ گے۔ وہ شہر والا دوست جوتے لے کر واپس آیا اور واپس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ اپنے گھر پہنچا ہی تھا کہ اسے فون آ گیا اور یہ کال جرمنی سے تھی۔ انہوں نے اپنے کیے پر معافی مانگی اور کہا کہ آپ کو جس چیز کی سزا ملی ہے ہم اس کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں، یقیناً غلطی آپ کی نہیں تھی، آپ کو اس کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑی، ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ واپس جرمنی آ جائیں اور اپنی نوکری پر دوبارہ کام شروع کریں، ہم آپ کو آپ کے پچھلے مہینوں کی تنخواہ بھی دے دیں گے اور آپ کی تنخواہ تھوڑی سی بڑھا بھی دیں گے، شاید اس سے ہماری غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ یہ شخص واپس جرمنی چلا گیا اور واقعی اس نے خوب پیسہ کمایا۔ ناظرین، یہ قصہ کسی حد تک بہت درست اور ٹھیک ہے۔ یہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو بہت سی عجیب کرامات اور بہت سی عجیب چیزیں عطا کی ہوتی ہیں، صرف آدمی تھوڑی سی کوشش کر کے اسے نکھار سکے، یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے وہ اس کو پہچانے اور اس کو نکھارے اور اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے۔ یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اویس احمد ولاگز، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔